السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نماز ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت پیاری ہے۔ یہ نماز اگر ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات میں اس نماز کو پڑھ لینا تو بس مزہ آ جائے۔ 2 راتیں تو لیلۃ القدر کی گزر چکی ہیں، آج تیسری رات ہے، تو لیلۃ القدر کی رات میں اس نماز کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نماز بہت پیاری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے سے ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، رات میں کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جان کر کیے انجانے میں کیے ہر طرح کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ نماز اتنی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا کو تحفے میں دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اس نماز کو پڑھنے سے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھی جائے یہ نماز، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھی جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھی جائے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی بالکل ہی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں کم از کم 1 بار تو پڑھ لے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ماحول ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہ نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ اور اس نماز کو کہا جاتا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، اسی لیے لیلۃ القدر کی رات میں اس نماز کو خاص طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آج اسی نماز کا طریقہ بہت آسان طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھنے لگو گے۔ یہ نماز اتنی خوبصورت ہے کہ اس نماز کو بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، بلکہ رمضان میں تو خاص طور پر بعض علماء نے تاکید فرمائی ہے، بعض بزرگوں نے، کہ اس نماز کو روزانہ پڑھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم رمضان کے آخری عشرے میں پڑھ لیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو لیلۃ القدر میں تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ لیلۃ القدر میں تو ہم بیٹھتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہمیں رات کا اکثر حصہ اپنی عبادت میں گزارنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ 4 رکعت اس نماز میں ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ صورت پڑھو، وہ صورت پڑھو، جو صورت آپ کو یاد ہو۔ کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں تو 1 رکعت میں 1 صورت، دوسری میں دوسری صورت، تیسری میں پھر وہی صورت پہلے والی، چوتھی میں پھر دوسری صورت۔ آپ کو جو صورتیں یاد ہوں وہ آپ کسی بھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت یہ ہوتی ہیں، اور ان 4 رکعت میں 300 مرتبہ ایک کلمہ ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ ہی اتنا پاورفل ہے کہ اس کو بندہ اگر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لے جیسے میں نے پڑھا ہے تو بس اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، ساری برکتیں، رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ یہ ایسا وزنی کلمہ ہے کہ جس کے ثواب کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی اس میں تسبیح ہے، اور یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ الحمدللہ، کتنا پاورفل کلمہ ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو افضل الذکر ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے اندر ہم لوگ کتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو یہ پورا کلمہ جو ہے نا یہی بہت پاورفل ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کلمہ 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو آپ سمجھ لو۔ آپ نیت کرو گے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اصل میں تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے آپ کہنا چاہو تو اتنا کہہ سکتے ہو، کافی ہے بس، ٹھیک؟ اب اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لو گے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھو گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد
15 مرتبہ آپ کو پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار جب پڑھ لو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الضالین تک سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ پھر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ ملا دو، ٹھیک ہے۔ سورت پڑھ لی آپ نے، مان لیجیے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے، سورت ملا دی۔ اب رکوع میں نہیں جانا، اب آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ 10 مرتبہ جب پڑھ لو گے اس کو، پھر آپ رکوع میں چلے جاؤ گے اللہ اکبر کہہ کر۔ رکوع میں جاؤ گے، رکوع کی تسبیح پڑھو گے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لو، 5 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، رکوع سے جب آپ کھڑے ہوگے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر آپ 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ 10 مرتبہ جب پڑھ لو گے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جاؤ گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھو گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 جتنا بار آپ چاہو۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب 10 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جانا ہے۔ تو جو بیٹھتے ہیں نا 2 سجدوں کے بیچ میں، اس میں بھی 10 مرتبہ آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے ایک رکعت جب کمپلیٹ ہوگی تو 75 مرتبہ یہ کلمہ آپ پڑھ لو گے، ٹھیک ہے۔ جب ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی تو آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوگے تو سورہ فاتحہ ابھی نہیں پڑھنی، اب آپ کو پھر 15 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لو گے اب سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا دو۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا ہو جائے گا؟ 25۔ 10 مرتبہ جب پڑھ لو گے نا پھر آپ رکوع میں جاؤ گے، رکوع کی تسبیح پڑھو گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، کتنا ہو گیا؟ 35 ہو گیا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو گے، ربنا لک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ پھر یہی پڑھنا ہے، کتنا ہو گیا؟ 45 ہو گیا نا۔ پھر سجدے میں چلے جاؤ گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، 55 ہو گیا نا۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو گے، 10 مرتبہ پھر پڑھو گے، 65 ہو گیا نا۔ پھر دوسرے سجدے میں جاؤ گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھو گے۔ تو اس طرح سے یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوتا رہے گا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں پورا چارٹ لگا دے رہا ہوں، اس طرح سے آپ کو یہ نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ 4 رکعت جب کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کا یہ 300 مرتبہ کلمہ ہو جائے گا۔ مان لیجئے کبھی آگے پیچھے ہو جائے، 4 مرتبہ 8 10 مرتبہ آپ زیادہ پڑھ لو یا کم پڑھ لو، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی، آپ کو سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جو آپ دعا مانگنا چاہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز بہت عظیم الشان نماز ہے، اس نماز کو لیلۃ القدر میں ضرور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ جو اور نمازیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسے نفل پڑھو، وہ نمازیں تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نارمل نفل نماز، قضا نماز وہ آپ پڑھ سکتے ہو، تہجد کی نماز ہے نا، لیکن صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھیے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نماز کا طریقہ بہت آسان طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔